کیا یہ دونوں فنکشنز جو ہیں بارات اور ولیمہ ایک ہی دن پاسبل ہیں؟ اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے اور شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ کیا نکاح پڑھانا صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ اس کام کے کرنے کے لیے فلاں ٹائپ کا بندہ ہی ہونا چاہیے، وہ کسی مدرسے کا فاضل ہونا چاہیے، اس کے پاس وفاق کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی۔ السلام علیکم۔ پروگرام ستارہ حرم کی ایک اور سوال و جواب کی نشست میں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ شکریہ بلال صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ اور پروگرام میں آج پہلا کوسچن ایڈ کرتے ہیں اور یہ بلال بھائی بارات اور ولیمہ کے متعلق ہے کہ کیا یہ دونوں فنکشنز جو ہیں بارات اور ولیمہ ایک ہی دن پاسبل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے اور شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ ایک دن بارات کریں اور اگلے دن بارات مینز کہ رخصتی جس کو آپ کہہ لیں، یعنی ایک دن آپ رخصتی کریں اور اگلے دن ہی آپ لازماً ولیمہ کریں۔ شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ ہمارے ہاں جو طور اطوار ہیں، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری تہذیب ہے، یہ اس کے حساب سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ولیمے کو 2 دن بعد بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ ولیمہ کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو تلقین کی تھی اولم ولو بشاتن کہ ایک بکری ہی اگرچہ ذبح کر کے جو ہے وہ کھلاؤ، لیکن ولیمہ جو ہے وہ لازماً کرو۔ اس سوال کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بس بعض لوگوں کے اذہان میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمہ اس وقت تک جائز نہیں ہے کرنا جب تک کہ رخصتی کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کر لیتے۔ یعنی اگر تعلقات قائم نہیں ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور تعلقات قائم کرنا ولیمے کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیے، شریعت نے ولیمے کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے ایسی کوئی قید جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے۔ بسا اوقات ایسی کوئی شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تو کیا ایسی صورت میں پھر اب اگلے دن اگر ولیمہ طے ہے تو پھر کیا ولیمہ وہ ہوگا ہی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے یہ قطعاً پابندی عائد نہیں کی۔ یہ ہماری بس منہوں کی باتیں ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوش گپی کے لیے اور خوش طبعی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وگرنہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ نیکسٹ کوسچن بلال صاحب ایڈ کرتے ہیں پروگرام میں اور یہ بھی نکاح سے ہی متعلق ہے کہ کیا نکاح پڑھانا صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے تناظر میں فرحان یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف نکاح ہی نہیں بلکہ دیگر امور میں بھی لوگوں کی جانب سے یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ کام کرنا صرف مولانا کی ہی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی صاحب ہی یہ کام کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مسجد کی امامت کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ نکاح کا مسئلہ ہے، اسی طرح جنازے کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ اس کام کے کرنے کے لیے فلاں ٹائپ کا بندہ ہی ہونا چاہیے، وہ کسی مدرسے کا فاضل ہونا چاہیے، اس کے پاس وفاق کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہو جاتے ہیں، کچھ معاشرتی اصول ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے معاشرے کو تشکیل دیتے ہوئے آج خود انسان جو ہیں وہ اپنے کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ مثلا اب جو انسان ڈاکٹر ہے، آپ اس کو کہیں کہ تو ڈاکٹر ہے، تینوں موٹر کیوں نہیں ٹھیک کرنی آندی؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے ڈاکٹریٹ کے اندر کام کرنا ہے۔ اسی طرح جو سول انجینئر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جو ایرو انجینئر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جو بڑھئی ہے، جو ترخان ہے، اسی طرح جو کپڑے کا کام کر رہا ہے وہ اپنا۔ تو یہ از خود انسانوں نے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے شعبہ جات جو ہیں وہ انسانوں کے اندر تقسیم کر لیے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ نکاح جو ہے یہ ایک شرعی معاملہ ہے اور نکاح پڑھانے کے لیے
اسی طریقے سے فرحان پڑھایا جا سکتا ہے جو طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ عمومی طور پہ یہ ہم لوگوں کی اپنی خرابی ہے, یہ علماء کا قصور نہیں ہے, یا یہ علماء کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یا انہوں نے یہ ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا ہوا. یہ ہماری اپنی کمی, ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود شریعت کے بنیادی احکامات سے واقف نہیں ہوتے. ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی, طریقہ تو بات کی بات ہے. تو جب کسی کو جنازے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا تو جنازہ پڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے وہ کسی ایسے بندے کو ہی ہائر کرے گا جس کو صحیح طریقہ آتا ہے, اور وہ مولانا حضرات ہیں. اسی طرح جب نکاح پڑھانے کی باری آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی, نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے. اور سنت کا اس نکاح کو کرنا کیسے ہے, اس کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے, اس کے لیے ولی کی اجازت ہونی چاہیے, اس کے لیے ایجاب و قبول ہونا چاہیے, وہ جو مسنون خطبہ نکاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے, تبھی ایک انسان صحیح طریقے سے نکاح پڑھا سکتا ہے. اب یہ چیزیں کس کو آتی ہیں معاشرے میں؟ علماء کو. ٹھیک ہے, بچی کے باپ کو نہیں آتی, بچی کے بھائی کو نہیں آتی, بچی کے کسی عزیز و قارب میں سے کسی کو نہیں آتی, تو پھر جس کو آتی ہیں اس کو ہائر کرنا پڑتا ہے, اور وہ مولوی صاحب ہیں, وہ علماء کرام ہیں. تو پھر علماء کرام جو ہیں ان سے یہ کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں اس کو نیکی سمجھ کے, اور وہ لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ یہ ایک دین کا کام ہے تو ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے سنت کے مطابق جو ہے وہ اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. وگرنہ کوئی اگر باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایسی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں. میرے ایک قریبی دوست ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں اپنی بیٹی کی شادی ہوئی فرحان, تو انہوں نے خود جو ہے وہ اپنا بیٹی کا نکاح جو ہے وہ خود پڑھایا. الحمدللہ علماء موجود تھے, یہ نہیں کہ علماء نہیں, میں خود اس محفل میں موجود تھا, میرے اساتذہ جو ہے وہ موجود تھے, لیکن انہوں نے خود پڑھایا. اسی طرح آپ کو نظر آئے گا بعض اوقات بچہ جو ہے وہ جنازہ اپنے باپ کا جو ہے وہ خود پڑھاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے قریبی, لیکن علماء کے ذمے یہ کام اس لیے لگ گیا کہ ہمیں آتا نہیں ہے. بہت شکریہ بلال صاحب, بہت اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے ان دونوں سوالات کی. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. نیچے دیے گئے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوال سینڈ کریں. ہم اپنے نیکسٹ پروگرامز میں ان سوالات کو ایڈ کریں گے اور جوابات آپ تک پہنچائیں گے. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں, اپنا رکھیں بہت سا خیال. اللہ نگہبان.